اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی آپ لوگ بھی اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو پھر میں توبہ کیسے کروں، یا یہ سوال کہ گناہ کے بعد وہ کون سا کام ہے جو مجھے فوراً کرنا چاہیے۔ یہ دو سوال ایسے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنے آپ سے ضرور پوچھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کے فوراً بعد دو کام کرنے چاہیے۔ اب وہ دو کام کیا ہیں؟ چلے آئیں معلوم کرتے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے کہ دل سے متعلق ہے یہ کام، کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا اور آئندہ کبھی وہ کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور یہ اللہ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ دوسرا کام اعضاء سے متعلق ہے کہ وہ مختلف قسم کے نیکی کے کام کریں، جن میں سے ایک نماز توبہ بھی ہے، جس کی صراحت یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اٹھ کھڑا ہو اور طہارت حاصل کرے، یعنی وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور پرہیزگار ہیں وہ لوگ جو کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ پھر کچھ دوسری صحیح روایات بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کو معاف کرانے والی 2 رکعات کی تفصیلات مذکور ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کریں، کیونکہ جس پانی سے اعضاء کو دھویا جاتا ہے اس پانی سے اعضاء کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ اور اچھی طرح وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور وضو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں، توجہ سے نماز ادا کریں، ادھر ادھر کے خیالات میں نہ بھٹکیں، نماز میں سے کچھ بھولیں نہیں، دل میں دنیا داری کی کوئی بات نہ لائیں، ذکر و اذکار اور خشوع و خضوع کا لحاظ رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد نیکی اور اطاعت کے کام بکثرت کریں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی، پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کئی اچھے کام کیے تاکہ اس غلطی کی تلافی ہو سکے۔ اسی طرح اس حدیث
پر بھی غور فرمائیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص برے کام کرتا ہے پھر اچھے کام کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تنگ ذرہ یعنی لوہے کا جنگی لباس پہن رکھی ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس ذرہ کا ایک حلقہ کھل جاتا ہے، اور دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا حلقہ کھل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آزاد پھرنے لگتا ہے۔ گویا نیکیاں گناہگار کو معصیت کی قید سے آزاد کر دیتی ہیں اور اس اطاعت کے کھلے میدان کی طرف لے جاتی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے لیے ایک سبق آموز قصے کا خلاصہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے باغ میں ایک عورت مل گئی، میں نے اس کے ساتھ جمع کے سوا جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، میں نے اس کا بوسہ لیا، اس سے بغل گیر ہو گیا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا، اب میرے ساتھ آپ جو چاہیں سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا، اسے خود بھی اپنا پردہ رکھنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ صحابہ کرام اسے بلا لائے تو آپ نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی: دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز ادا کیا کرو، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات صرف اس اکیلے کے لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا، یہ رعایت سب لوگوں کے لیے ہے۔ تو یعنی ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سے جانے یا انجانے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے دل میں شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور پھر آگے مزید کوئی غلط کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تقویٰ حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں وضو کر کے نوافل ادا کرنے چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ شکریہ۔